آپ کی صحبت میں آیا، جو آپ کی تربیت میں آیا، وہ بھی اخلاق والا بنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کہ دنیا کے اندر ایک ایسی اجتماعیت قائم کر دی، ایک ایسا معاشرہ قائم کر دیا، ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اس ماحول نے، اس معاشرے نے دنیا میں ایک طویل عرصے تک اپنے اثرات قائم کیے۔ ورنہ ہوتا دنیا میں یہ ہے کہ شخصیات آتی ہیں، اپنی زندگی کے حد تک ان کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد وہ سارا سلسلہ سمٹنے لگ جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے، جنہوں نے آپ سے تربیت پائی، دنیا کی نظروں سے آپ چلے گئے لیکن آپ کا دین پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا۔ اور وہ جو قرآن حکیم نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، تو اس رحمت سے دنیا کسی بھی دور میں محروم نہیں رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے آپ کی ذات سے محبت اور عقیدت یہ ہمارے لیے متاع حیات ہے، زندگی کی متاع ہے۔ اسی پر ہماری اس دنیا کے اندر وجود، ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو شناخت ہے، وہ آپ کی ذات سے جڑی ہوئی۔ آپ کی ذات سے ہمارا اس دنیا کے اندر تعارف ہے، اور اس تعارف کی ہمیں لاج رکھنی ہے۔ دنیا نے دین کو اور ہمارے نبی کو دیکھنا ہے تو وہ ہمارے آئینے میں دیکھ رہی ہے۔ اب یہ آئینہ اگر صاف ہوگا تو ہم دین کی صحیح پہچان بنیں گے، اور یہ اگر آئینہ گدلا ہو گیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے کہ ہم نے دنیا کو دین کی صحیح پہچان نہیں کر پائی۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی جو محافل ہیں اس میں بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایمان کی تازگی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے اس کی تجدید ہو، اور ہمارے اندر جو اللہ نے ضمیر رکھا ہے، سوچنے کی قوت رکھی ہے، اس کو تھوڑا سا استعمال میں لائے اور سوچیں کہ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے میں، اخلاق میں کتنا فاصلہ پیدا ہو۔ اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس طرف اگر قدم اٹھ پڑتے ہیں، ہماری سوچیں اس طرف چل پڑتی ہیں، تو یقیناً پھر وہ سفر مشکل نہیں، پھر وہ سفر آسان ہو جائے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دین آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خاطر ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کیا جو امت کے لیے آسان تھا۔ جب بھی آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات پسند کریں، تو آپ کی ترجیح کیا ہوتی تھی کہ امت کے لیے کون سا راستہ آسان ہے؟ تو اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سوچا، ہمیشہ اس کے لیے بھلا چاہا، اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کی، اور آپ کی اس امت سے جو لگاؤ کا معاملہ تھا ہر جگہ پر ہمیں نظر آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے موقع پر 2 جانور قربان کیے اور کہا یہ میری طرف سے اور یہ میری امت کی طرف سے۔ تو امت سے آپ کا اتنا لگاؤ، اتنا تعلق، آج ہم پر بھی ایک قرض ہے، اس قرض کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور وہ قرض در حقیقت ہماری اپنی بھلائی کا ہے، ہماری اپنی نجات کا ہے، اپنی فلاح کا ہے۔ اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق بنتا چلا جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں کسی بھی درجے میں پستی میں نہیں لے جا سکتی۔ ہمارا زوال اصل میں ہے ہی اسی وجہ سے، ہماری پریشانیاں ہیں ہی اسی وجہ سے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، عقیدت، تعلق ہونا چاہیے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور محبتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام محبتوں پر اس محبت کو غالب کرنا ہے، اور اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے، اپنی سوچ سے
اس لیے صحابہ کرام جب ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ایک دوسرے سے آؤ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں ذرا ایمان کو تازہ کر لیں. تو یہ ایمان کی تازگی یہ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور ایمان کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری دو ہی بنیادیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا گہرا ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی محبت. یہی دو بنیادی اساس ہیں. اسی پر امت کو استوار کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان محافل کے ذریعے ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے اس میں اتنا اضافہ فرمائے کہ وہ محبت ہمارے عمل پر غالب آ جائے اور ہماری عمل کی ایک سمت واضح ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.